وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو. وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا. فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور جنات جو ہیں اپنی طبعی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے. ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز آف ڈالرز کے لیے ایک بناتے ہیں، اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے، شٹل ہے، اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہ تمام جو ہے جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبعی صلاحیت کے بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں، جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہیں تو مخلوق، جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے کی شے ہیں، لیکن ہیں وہ بھی مخلوق. فرشتے بھی مخلوق ہیں، جنات بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، انہوں نے شریک بنا دیا جنات کو اللہ کے ساتھ. وَخَلَقَهُمْ، اس نے ان کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں. حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا، حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں. بغیر علم، بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی دلیل ہو. سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. بدیع السماوات والارض، یہ لفظ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں. کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود میں لانے والا. وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے عدم محض سے. انا یکون لہ ولد، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی جورو نہیں، تو اولاد کیسے ہو جائے گی. وخلق کل شیء، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے. ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرکین مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے، اصل میں اس کی صفات کمال، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ جو ہے محدود ہو گیا تھا، ورنہ اللہ کے منکر تو وہ نہیں تھے. ذالکم اللہ ربکم، دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے. تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا، تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سی کوئی شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوا لے گا. تم نے سمجھا جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے، اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو. ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں، یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب کو بخش دیے جائیں گے. یہ تم نے اپنے اوپر جو ہے قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا وراء الورا ہونا، اس کا بکل شیء علیم ہونا، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا، اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا، اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے کا کارساز وہی ہے، کوئی تمہارے لیے کارساز نہیں. لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی. کیوں؟ هو اللطیف، وہ اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، جو اس لیے کہ وہ خبیر ہے، وہ باخبر ہے. تو لطیف اور خبیر کے جو دو یہاں اسماء آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے. چنانچہ شب معراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں کچھ اختلاف ہے. حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا. لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں. اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور انا یرا، تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جائے گا. تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے. دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے محمد رسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب استدعا کی تھی رب ارنی انظر الیک، تو صاف کہہ دیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے.
لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں، وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے، وہو اللطیف الخبیر۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھے گا، آنکھیں کھولے گا، حقائق کا مواجہہ کرے گا، حقیقت کو تسلیم کرے گا، تو وہ اپنے بھلے کے لیے، فلنفسہ، ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا، آنکھیں بند کر لے گا، حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں تمہاری طرف سے جواب دہ نہیں ہوں۔